أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گزشتہ زیر درس رکوع میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آنے والے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا نام بنام تذکرہ ہوا۔ یہ بھی واضح ہوا کہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی توحید و معرفت کی راہ پر چلنے کے پابند ہیں جو ان حضرات نے اپنی امتوں کو دکھائی۔ یہ بھی واضح ہوا کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا آنا اور ان پر وحی کا نازل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب جو بد نصیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت، حسد یا اپنی جہالت کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے، آپ پر اترنے والی وحی کا انکار کر رہے ہیں، وہ گویا اللہ کی اس صفت کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ نہ اللہ نے پیغمبر بھیجے، نہ اللہ نے وحی اتاری۔ یہ گویا پہلی اترنے والی وحی کا بھی، پہلی اترنے والی کتب کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، نہیں پہچانا اللہ کو جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ ایسا ہے تو پھر ان سے پوچھیں، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اگر اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری تو پھر وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آئے، جو نور بھی گمراہی کے اندھیروں میں اللہ کی بھیجی روشنی اور ہدایت بھی انسانوں کے لیے، جس پر ایمان لانے کے باوجود یہودیوں نے تجعلونہ قراطیس، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ورق ورق کر دیا، تبدونہا وتخفون کثیرا، اپنی منشا کے مطابق اس میں سے مسئلے بتائے جو ان کے موافق تھے انہیں ظاہر کیا، اور بہت سے مسائل کو چھپا لیا، جیسے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آپ کی نبوت کے متعلق نشانیاں چھپا گئے۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اس کتاب تورات کے ذریعے انہیں تعلیم دی گئی، وہ احکامات، وہ علم کی دنیا انہیں دکھائی گئی، وہ علم انہیں دیا گیا کہ یہ اور ان کے آباء و اجداد جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کسی بشر پر، کسی انسان پر کوئی کتاب اتری ہی نہیں، نبوت کا وحی کا سلسلہ ہی نہیں، تو حضرت موسیٰ پر تورات کہاں سے آئی؟ یقیناً ان کا جواب ہوگا کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ کو تورات دی۔ تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ جب اللہ حضرت موسیٰ پر تورات اتارتے ہیں تو اسی رب تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ سمجھنا چاہیے، پھر بھی نہ سمجھیں، ضد اور ہٹ درمی پر ہی رہیں، تو آپ فرما دیں ذرہم فی خوضہم یلعبون، آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ اپنی لایانیوں کے اندر اور اپنی لایانی کاموں کے اندر کھیلتے رہیں، پڑے رہیں۔ انجام اس انکار کا کیا ہونا ہے خود ہی انہیں پتہ چل جائے، خود ہی انہیں پتہ چل جائے۔ ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ،
اللہ جل شانہ نے یہ قرآن پاک اتارا، یہ قرآن پاک اتارا، یہ برکت والا بھی، اللہ کا اتارا ہوا بھی، اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بھی۔ قرآن پہلی کتابوں کا مصدق۔ جب قرآن کہے کہ پہلی کتابیں سچی، اور یہ کہیں کہ پہلی کتابیں تو مانتے، قرآن نہیں مانتے، تو قرآن کا انکار تو پہلی کتابوں کا بھی انکار ہوا۔ یہ قرآن اس لیے اتارا گیا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ ام القرا سے مکۃ المکرمہ مراد ہے۔ زمین نہیں تھی، سارا پانی تھا۔ ابتدائی زمین کا حصہ اس جگہ بنایا گیا جہاں مکۃ المکرمہ ہے، پھر یہ زمین پھیلتی گئی، ارد گرد شہر بنتے گئے، عرب کے علاقے اور ساری دنیا، تو یہ بستیوں کی ماں کہلاتی ہے مکہ کی زمین۔ اسی زمین سے آگے زمین بنی۔ فرما قرآن سچا ہے، اللہ کی وحی ہے، لیکن ایمان کی سعادت اسے ہی حاصل ہوگی جس کے سینے میں خوف خدا ہوگا، آخرت کا یقین ہوگا، اللہ کے حضور پیشی کا احساس ہوگا۔ اور جسے خوف خدا ہی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی فکر ہی نہیں، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور آخرت کی فکر کرنے والے، رب کے حضور پیشی کا احساس کرنے والے، ایمان والے بھی ہوں گے اور اعمال والے بھی ہوں گے، اپنی نمازوں کے محافظ، اپنی نمازوں کے محافظ۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔